سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام آئے نماز سیکھیں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ بہت ہی پیاری پیاری باتیں اپنے دین سے متعلق، نماز کے بارے میں، عبادتوں کے مسائل کے بارے میں، عبادتوں کے نماز کے فضائل کے بارے میں اپنے اس پروگرام میں ہم سیکھا کرتے ہیں۔ آج بھی بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہم نے سیکھنی ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع پر بات کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم نماز سے متعلق نماز کے جو پریکٹیکل ہم نے کچھ پروگرام پہلے، کچھ ایپیسوڈ پہلے ہم نے آپ کو نماز کا آدھا طریقہ پریکٹیکل کر کے بتایا تھا۔ آج انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ نماز ہم نے پڑھنی کس طرح سے ہے، اور نماز میں ہم نے کیا کیا اذکار پڑھنے ہوتے ہیں، اتحیات کیسے پڑھنی ہے، درود ابراہیمی کیسے پڑھنا ہے نا، دعا کیسے پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پورا طریقہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور نماز کے پریکٹیکل کی طرف جانے سے پہلے آئیے نماز سے متعلق ایک کلام سنتے ہیں۔ جی غفران بھائی۔ چلو نماز پڑھے، چلو نماز پڑھے، چلو نماز پڑھے، چلو نماز پڑھے۔ میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی۔ اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی، اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی۔ چلو نماز پڑھے، چلو نماز پڑھے، چلو نماز پڑھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا ایک نعرہ ہو جانا چاہیے، چلو نماز پڑھیں، ہے نا۔ جب اذان ہو جائے، نماز کا ٹائم ہو جائے، چلو نماز پڑھیں۔ گھر میں ہیں، گھر والوں کو کہہ رہے ہیں بھئی چلو نماز پڑھیں۔ باہر ہیں، باہر والوں کو سمجھانا ہے چلو نماز پڑھیں۔ یہ ہمارا ایک نعرہ بن جائے، ہمارا تقیہ کلام بن جائے، ہے نا۔ کچھ بچے اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں، مختلف ڈائیلاگز بولتے ہیں، مختلف جملے بولتے ہیں، ان کے تقیہ کلام ہو جاتا ہے، وہ گفتگو کرتے ہیں، ان کی پہچان بن جاتی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز تھا، وہ درود پاک بڑی کثرت سے پڑھا کرتے تھے، تو ان کی وہ ایک طرح سے پہچان بن گیا تھا۔ یعنی وہ اگر بات کرنی ہوتی تھی نا، کسی نے ان کا حوالہ دینا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے وہ نہیں درود پاک پڑھنے والے جو بزرگ ہیں، وہ نہیں جو درود والے بزرگ ہیں، ہے نا۔ پچھلے دنوں مدنی چینل پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک پروگرام چلا تھا، ایک خاکہ چلا تھا ذہنی آزمائش کے دوران۔ تو وہ ایک بابا تھے جو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کرتے تھے، دیکھیں آپ نے، اللہ پاک کا بہت شکر ادا کیا کرتے تھے۔ ان کا نام کیا تھا؟ بابا شکر دین۔ کیا نام تھا؟ ہاں، بابا شکر دین۔ ایک پہچان بن گئی نا بھائی، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کر رہے ہیں۔ ایک تو ہر مومن کا یہ بھی انداز ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا یہ انداز ہونا چاہیے کہ نماز کی دعوت دیں، یعنی آپ کو دیکھ کر آدمی کو نماز یاد آ جائے، یہ انداز ہونا چاہیے۔ بزرگوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں،
ہے نا. تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کی اپنی ایسی عادت بنا لیں. ایک تو اپنی عادت پیارے بچوں ہونی چاہیے کہ نماز میں بالکل بھی کوتاہی نہ ہو, نماز میں بالکل بھی کمی نہ ہو, نماز میں بالکل بھی غفلت نہ ہو. اور پھر اپنے ساتھ دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دینے کی کوشش کریں کہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, دوست ہیں, کلاس میں ہیں یا آپ کے اسکول میں ہے, مدرسے میں, سب کو دعوت دیں, چلو نماز پڑھیں, چلو نماز پڑھیں. اس طرح سے انشاءاللہ نماز کی دعوت دیتے رہیں گے. آپ کی نماز کی دعوت دینے پر جو نماز پڑھے گا انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو پیارے بچوں, نماز درست طریقے سے پڑھنا ضروری ہے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا, نماز پڑھ کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ اور جا کر نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ شخص گیا, دوبارہ نماز پڑھنے کے بعد پھر آ گیا. پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کر نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر تیسری مرتبہ نماز پڑھ کر آیا. پھر آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جاؤ جا کر نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. اب وہ حیران, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے سکھا دیں مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے. پریشان ہو گیا کہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے نماز کیسے پڑھنی ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے رکوع اور سجود پورے کیا کرو. اس کو نماز صحیح طریقے سے پڑھنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ پیارے بچوں, نماز میں جو غلطی کی جاتی ہے نا, بہت بڑا نقصان. روایتوں میں آتا ہے جو درست طریقے سے نماز پڑھتا ہے, خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, تو وہ نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے, کہتی ہے کہ اللہ تیری اس طرح حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی. اور جب انسان نماز کو غفلت سے پڑھتا ہے, رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا اس کے, ٹھیک ہے, خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا, رکوع سجود پورے نہیں کرتا, غفلت کے ساتھ نماز ناقص پڑھتا ہے, وہ نماز بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے, تاریک ہو جاتی ہے. اور وہ نماز اس کے لیے کہتی ہے کہ تجھے بھی اللہ ایسے ہی ضائع کر دے جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا, ہے نا. تو پیارے بچوں, یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. یعنی جان چھڑانے کے لیے نماز نہ پڑھیں, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے, اس کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے آپ اپنی نماز کی ادائیگی کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ اگر ہم ذوق اور شوق کے ساتھ بلکہ ایک انعام سمجھ کر پڑھیں گے نا نماز کو, کہ نماز تو اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے اور میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میرے گناہ بخشے جا رہے ہیں, میری نیکیاں زیادہ ہو رہی ہیں. تو اگر انسان اس سوچ کے ساتھ, انسان اس جذبے کے ساتھ نماز پڑھے گا تو پھر کیا ہوتا ہے, پوری رات گزر جاتی ہے لیکن نماز پڑھتے پڑھتے انسان کا دل نہیں بھرتا. انسان کہتا ہے کہ یار میں نماز پڑھتا رہوں, اس کو نماز پڑھنے میں مزہ اتنا آتا ہے. تو پیارے بچوں, ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کی پابندی کی کوشش کریں. اب انشاءاللہ ہم نماز کا پریکٹیکل آپ کو دکھا رہے ہیں, اور اس نماز کے پریکٹیکل میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے قیام کس طرح سے کرنا ہے, رکوع سجود کس طرح سے کرنا ہے, اور ان میں پڑھنا کیا ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھ کر بھی دکھائیں گے تاکہ ہماری جو غلطیاں اور مسٹیکس ہیں وہ ہم اس کو دور کرنے میں کامیاب ہو سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں, آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے نماز کا پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھایا تھا, تقریباً سجدے تک پہنچ گئے تھے. اب اس کی تفصیلات ہیں, لیکن ہم دوبارہ سے مختصراً جو ہے آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں. مزید آگے اس کو ہم کنٹینیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اب نماز کا پریکٹیکل کریں گے غفران بھائی, ٹھیک ہے. اب آپ نیچے دیکھیں گے, مجھے نہیں دیکھیں گے, کیونکہ نماز کے دوران کسی کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہیے. تو اب آپ جو ہے زمین کی سجدے کی جگہ پر دیکھیں گے اور اللہ اکبر کہیں گے, ٹھیک ہے. اور اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز کو شروع کرنا ہے, ٹھیک ہے. نماز کا پریکٹیکل اسٹارٹ کر رہے ہیں. آپ نے نماز کس طرح سے پڑھنی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے. لیکن غفران بھائی ایک مسٹیک ہو رہی ہے, پیارے بچوں, آپ نے دیکھنا ہے غفران بھائی کو اور آپ نے مسٹیک پکڑنی ہے. کیا مسٹیک ہے؟ اب کچھ غلطی ہو رہی ہے, اس غلطی کی نشاندہی ہم کریں گے آپ کے سامنے تاکہ بعد میں ہم وہ غلطی کو نہ دہرائیں. نمبر 1, سب سے پہلے تو غفران بھائی آپ نے یہ آستین اوپر کیوں کی ہوئی ہے مجھے یہ بتائی. دیکھیں, آپ نے یہ جو آستین اوپر کی ہوئی ہے نا, ایسے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ جو ہے آستین آپ کی اوپر نہیں ہونی چاہیے, رائٹ, بلکہ آستین کو پورا نیچے بھی کریں اور بٹن بھی لگائیں. آپ کے آستین میں بٹن ہے, ٹھیک ہے.
اس کو نیچے بھی کریں اور بٹن بھی لگائیں. پیارے بچوں آپ نے آستین اوپر کر کے نماز نہیں پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. حضور یہ بتائیں کہ نا آستین ہی کسی کی چھوٹی ہو تو کیا کریں؟ بھئی آپ کی آستین تو چھوٹی نہیں ہے نا, آپ کو تو پورا کر کے کرنا ہے. لیکن اگر کسی بچے کی آستین چھوٹی ہے, رائٹ, یہاں تک ہے, یہاں تک ہے, ٹھیک ہے, شرٹ میں ہوتا ہے نا, تو شرٹ میں آستینیں چھوٹی ہوتی ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے. تو وہ جو ٹی شرٹ اگر آپ نے پہنی ہوئی ہے, شرٹ میں تو چلیں بعض اوقات فل آستین بھی ہوتی ہے, عام طور پر ٹی شرٹ جو ہوتی ہے نا اس میں اتنے بازو تک, ہاف بازو تک جو ہے نا وہ آستین ہوتی ہے. تو اب چونکہ انہوں نے فولڈ تو نہیں کیا ہوا ہے نا, اب ان کی نماز تو ہو جائے گی, ٹھیک ہے. مسئلہ جو ہے نا غفران یہ فولڈ کرنے کا ہے, ٹھیک ہے پیارے بچوں. آپ کی اگر آستینیں آپ فولڈ نہیں کر سکتے, اگر آپ نے شلوار یا پینٹ پہنی ہوئی ہے اس کو بھی فولڈ نہیں کر سکتے, فولڈ کرنا منع ہے, تو سب سے پہلے آپ آستینوں کو صحیح کریں, ٹھیک ہے. آستین کو بھی فولڈ کریں, بٹن بھی لگائیے. تو یہ آستین کبھی بھی پیارے بچوں کوشش کریں کہ آستین آپ کی فولڈ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے گریبان کے بٹن, جسے غفران نے گریبان کے بٹن بند کیے ہوئے ہیں, اور اپنے شلوار کو یا پینٹ کو فولڈ بھی نہیں کرنا ہے. اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ضروری ہے. اب دیکھیں دوسری ایک مسٹیک اور ہو رہی ہے. غفران کیا کر رہے ہیں یار, آپ دوسروں کو سکھانے کے لیے جا رہے ہیں, خود غلطیاں کریں گے تو کیسے کام چلے گا. آپ کے پاؤں کو دیکھیں, یہ تو آپ نے بالکل ملا کر رکھے ہوئے پاؤں. ہم نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ بھئی کم از کم کتنا فاصلہ ہونا چاہیے دو پاؤں کے درمیان, 4 انگلیوں کے برابر. کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ 4 انگلیوں کا. اور زیادہ سے زیادہ 1 فٹ. 1 فٹ میں کتنے انچ ہوتے ہیں؟ 12 انچ. نہیں 1 فٹ تو زیادہ ہو جائے گا بھائی عالیان, 1 فٹ بھی زیادہ ہو جائے گا. ایک کونی تک, ایک کونی تک بتا رہے, ایک ہاتھ تک, تھوڑی تک, کونی تک, یہاں تک, ایک ہاتھ جتنا فاصلہ, اتنا بھی نہیں. انگوٹھے سے لے کر چھوٹی انگلی تک, انگوٹھے سے لے کے چھوٹی انگلی ایسے, ہاں اس کو کہتے ہیں بالشت. کیا کہتے ہیں؟ بالشت. ایک بالشت, ایک ہاتھ بھی نہیں, 1 فٹ بھی نہیں, ایک بالشت. زیادہ سے زیادہ ایک بالشت ہو, اور کم سے کم کتنی انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے؟ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے. تو جو آپ نے ملا کر رکھے ہوئے نا, اس کو تھوڑا سا اور کھولیں. یہ دی پیارے بچوں, یہ جو فاصلہ ہے نا یہ ایک اسٹینڈرڈ سائز ہے, ٹھیک ہے. یہ جو انداز ہے نا یہ بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا اگر زیادہ بھی ہو جاتا ہے ایک بالشت کو حرج نہیں, آپ کو اجازت ہے, لیکن اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. اس کو ذرا ناپیں, آرام سے جھکیں, اس کو ذرا ناپیں کتنا ہے, انگلیاں رکھیں ایسے بیچ میں. یہ دیکھیں تقریباً 5-6 انگلیوں کا فاصلہ ہے ان کا, غفران کے دونوں پاؤں کے درمیان, ٹھیک ہے غفران. تو اتنا فاصلہ رکھنا ہے, آستین نیچے کر لیں, یہ انداز ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں پیارے بچوں نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی ہمیں جو ہے وہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی ہم جو ہے وہ نماز کی شرائط کو فوت کر رہے ہیں, نماز کی شرائط پوری نہیں کر رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو طریقہ ہے نا, ایک بات اور ذہن میں رکھیں. نمبر 1 تو یہ حنفی طریقہ ہے نماز پڑھنے کا, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مردوں کا طریقہ, لیڈیز کا, اسلامی بہنوں کا, بچیوں کا جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ جدا ہے. اس کے لیے آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں, اسلامی بہنوں کی نماز. آپ ٹائٹل پہ بھی دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, اسلامی بہنوں کی نماز, یہ بک ہے. آپ اس بک میں اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ امیر اہل سنت نے بھی الحمدللہ اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ پورا پریکٹیکل ایک چھوٹی سی بچی کے ذریعے سے کروا کر دکھایا ہے. تو اس کو بھی آپ جو ہے یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں, امیر اہل سنت کس طرح سے طریقے سکھا رہے ہیں اس بچی کے ذریعے سے, کہ خواتین نے, اسلامی بہنوں نے, بچیوں نے کیسے نماز ادا کرنی ہے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ مردوں کا ہے, یہ جو طریقہ ہے یہ بچوں کا ہے, اور بچیوں کا طریقہ مختلف ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے. اب یہ تکبیر کہیں گے کیونکہ ہم سکھا چکے تھے پہلے, لہذا ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اب یہ نماز پڑھتے چلے جائیں گے اور آپ نے ان کی نماز کے طریقے کو فالو کرنا ہے. جی غفران بھائی دیکھیں, آپ نے تکبیر کہنے کے بعد ثنا, سورہ فاتحہ, سورت سب آپ نے بلند آواز سے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر رکوع میں جانا ہے, رکوع میں بھی بلند آواز سے تکبیرات کہنی ہے. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ, ربنا ولک الحمد. پھر سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیحات پڑھنی ہے. اور جب آپ سجدے میں جائیں گے تو اس کی ڈیٹیل, اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بچوں کو دکھائیں گے. اللہ اکبر. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اللہ اکبر. اب دیکھیں واپس کھڑے ہو ذرا. دیکھیں اب آپ نے سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے کیا رکھنا ہے؟ گھٹنے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا پیارے بچوں، یہ ذہن میں رکھنا ہے. سب سے پہلے سجدے میں جاتے ہوئے کیا رکھیں گے؟ گھٹنے. اس کے بعد ہاتھ، اس کے بعد پیشانی. اور جب آپ سجدے سے اٹھیں گے تو پہلے کیا اٹھائیں گے؟ پیشانی. پھر یہ ترتیب بالکل الٹ ہوگی. یعنی سجدے میں جاتے ہوئے جو ترتیب ہے سجدے سے اٹھتے ہوئے اس سے بالکل الٹ ترتیب ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ناک تھوڑا سا زور سے لگائیں کہ اس کی ہڈی زمین پر لگ جائے. پیشانی تھوڑی سی زور سے جمائیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو جائے. اور سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں مڑ کر قبلے کی جانب ہونی چاہیے. اس بات کا دھیان رکھیں. آپ کے جو دونوں یہ نا یہ جدا ہونے چاہیے آپ کے پیٹ سے. ٹھیک ہے. یہ جدا ہونے چاہیے، ملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح اس زمین پر لگے ہوئے نہ رکھیں. اس بات کا بھی دھیان رکھیں گے. اسی طرح سے سجدہ کریں گے اور سجدے کی تسبیح بھی آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. جی. اللہ. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اب اس میں بالکل سیدھے ایسے رکھیں ہاتھ. آپ کی نظر آپ کی جھولی پر ہوگی ابھی. ٹھیک ہے. اور کچھ بچے دیکھیں ایسے کرتے ہیں، ہاتھ یوں رکھ لیتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے. یوں کر لیتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط. یہ طریقہ درست. اور آپ کی انگلیاں ایسے سیدھی ہیں، ایسے کریں. یہ انداز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے ہیں، اس کو کہتے ہیں جلسہ. بالکل سیدھا بیٹھیں گے. کچھ بچے تھوڑا سا سر اٹھا کر ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ انداز بھی درست نہیں ہے. جی غفران بھائی، یہ ایک سجدہ ہو چکا ہے، اب دوسرا سجدہ کریں گے. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اب دیکھیں پیارے بچوں، یہ ان کے جو ہاتھ ہیں، یہ جو ہاتھ ہے ان کی کوہنی ہے، یہ ان کے دیکھیں کمر سے جدا ہے. تو اس کا بھی دھیان رکھنا ہے. کچھ اس کو ملا دیتے ہیں، یہ ملا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی دیکھیں زمین سے اٹھا ہوا ہے، تو اس کا زمین سے بھی اٹھا ہوا ہونا ضروری ہے. جی. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل یا ایہا الکافرون. بھائی ابھی آپ نے پہلی رکعت میں کیا پڑھی تھی؟ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص پڑھی تھی. اور دوسری میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ سورہ کافرون. سورہ کافرون. یہ تو غلط ہو جائے گا نا پیارے بچوں. یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. کیوں غلط ہو جائے گا؟ کون بتائے گا؟ جی علیان کیا بتائیں گے؟ قرآن پاک کو یہ نماز میں ترتیب سے پڑھنا چاہیے. قرآن پاک کو نماز میں ترتیب سے پڑھنا نماز میں ترتیب سے پڑھنا چاہیے. یعنی آپ نے جب سورہ اخلاص پڑھ لی ہے
تو اب سورہ کافرون نہیں پڑھو گے، بلکہ اب آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ سورہ فلق. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پتہ ہے یہ مسئلہ نہیں پتا ہوگا پیارے بچوں. دیکھیں آپ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد سورہ کافرون نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ الٹا قرآن نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ نے سیدھا قرآن پڑھنا ہے. یعنی آپ جو سورت پڑھ چکے ہیں تو اس سے پہلے والی کوئی سورت نہیں پڑھنی ہے، یعنی اس سے پیچھے والی کوئی سورت نہیں پڑھنی ہے، بلکہ اس سے آگے والی سورت پڑھنی ہے. اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے. تو آپ کون سی پڑھیں گے؟ سورہ فلق. جی پڑھیں، کنٹینیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید شاہین رضا ہے. جی جی شاہین بھائی کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ نماز آنکھیں بند کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا ویسے منع ہے. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا منع ہے، ٹھیک ہے. بلا وجہ اگر آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لیں تو مکروہ ہے، ٹھیک ہے. آنکھیں کھول کر نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اگر کسی کو مزہ آ رہا ہے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں بہت خشوع آتا ہے، مزہ آتا ہے، تو پھر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ویسے ہی بلا وجہ پڑھ لیں، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لیں تو یہ مکروہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو پیارے پیارے بچوں، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اس میں ہم نے آپ کو نماز کا پریکٹیکل بھی دکھایا. نماز سے متعلق ایک دو سوالات بھی ہم نے پروگرام میں شامل کیے. اللہ پاک ہمیں درست طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل